بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حدیث کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی تعریف دیکھتے ہیں کہ لغت میں کسی بھی نئی چیز کو اور مطلق طور پر بات چیت کو اور کلام کو حدیث کہتے ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں قول اور فعل اور تقریر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور فعل اور تقریر حدیث نہیں ہے، بلکہ خلفائے راشدین یعنی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کا قول اور فعل بھی حدیث میں شمار ہوتا ہے۔ جبکہ اہل تشیع کے نزدیک ائمہ اثنا عشر جو ہیں، 12 امام جو ان کے ہیں، ان کا قول اور فعل اور تقریر حدیث میں کے زمرے میں آتے ہیں۔ تقریر سے مراد وہ کام جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اس سے منع نہ کیا ہو، یعنی اگر وہ کام ناجائز ہوتا، برا ہوتا، غلط ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع کر دیتے۔ چونکہ آپ نے منع نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام جائز ہے، تو اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہے وہ تقریر کہلاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی جو بات آپ کی زبان مبارک سے، آپ کے دہان مبارک سے نکلی ہے وہ حدیث کہلاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی کوئی کام آپ نے کیا ہے، سر انجام دیا ہے کوئی کام، وہ سنت کہلاتا ہے۔ مزید یہ کہ قرآن مجید میں حدیث کی طرف رجوع کرنے کو متعدد آیات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہ سنت کی، یہ حدیث کی اہمیت اور افادیت کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اس طرح قرآن کریم نے متعدد آیات کے ذیل میں مسلمانوں کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خداوند عالم کی طرف سے ذکر کیا ہے کہ جس طرح خدا کی اطاعت مسلمانوں پر علی الاطلاق واجب ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو خداوند عالم کا اتباع قرار دیا گیا ہے، تو ایک جگہ پر رسول اللہ کے حکم فرمان کے سامنے کسی بھی قسم کے اظہار نظر اور فیصلے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور آپ کے حکم کی نافرمانی اور سرکشی ضلالت اور بدبختی کی نشاندہی قرار دی گئی ہے۔ جیسا کہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور ان کی مخالفت سے بچو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے کہ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہیں ہے کہ آپ پروردگار کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے جھگڑوں میں جو ان کے مابین پڑے ہیں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، اور پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، اور اس کو اس طرح تسلیم کر لیں جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سورہ ہجرات کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یقیناً وہی تو کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ تھی نمونے کے طور پر چند آیات جن سے ثابت ہوتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی اور اطاعت خداوند عالم کی طرف سے تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، اور اس کے مختلف الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، اور اطاعت رسول کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت رسول کی پابندی کریں اور آپ کے فرامین پر کما حقہ عمل کریں۔ بغیر اس کے اطاعت رسول کا محقق ہونا ناممکن ہے۔ احادیث کی اہمیت کے بارے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے فرمایا، ایھا الناس، میں نے ہر وہ کام جو حلال تھا اور تمہاری ابدی سعادت کی ضمانت ہے، اور وہ ہر کام جو حرام تھا اور تمہاری بدبختی کا سبب بن سکتا تھا، اس سے تم کو آگاہ کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے بعد احکام میں کوئی تبدیلی و تغیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو حفظ حدیث کرتے ہیں یا اسے دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اپنے ان جملوں کے ذریعے شوق دلایا ہے اور ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خداوند عالم اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو میری بات کو سنے اور اس کو محفوظ کر لے یا دوسروں تک پہنچائے۔ اور احادیث میں کثرت سے یہ جملے آئے ہیں کہ یعنی حاضرین پر لازم ہے کہ میرے قول اور فعل کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس سے حفاظت حدیث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات کے آخر میں اس کی یاد دہانی فرمائی۔ بہرحال مذکورہ تعبیرات سے حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ثابت اور روشن ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اسلام نے تمام اسلامی احکام اور جزیات حلال و حرام کو بیان فرما دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان احادیث کو دوسروں تک پہنچانے کے بارے میں اپنے تمام سننے والوں اور مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نقل کرنے والوں کو اس بارے میں اپنا جانشین قرار دیا تھا، لہٰذا اب ان احکام حلال و حرام کا دوسروں تک پہنچانا ان تمام لوگوں پر فرض ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ اسے سنا۔ قرآن مجید اور سنت دونوں کا منبع اور سرچشمہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے وحی اور الہام، اور یہ دونوں ایک ہی نور کی دو شعاعیں ہیں، لہٰذا اس حیثیت سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ چند جہات کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن تحدی اور معجزے کے طور پر نازل ہوا ہے، جبکہ حدیث معجزہ نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کے الفاظ خود خداوند عالم کی جانب سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث میں معنی اور مفاہیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر الفاظ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسلامی احکام اور قوانین کو کلی اور اصولی طور پر بیان کیا ہے، جبکہ حدیث نے ان احکام کے تمام اصول و فروع اور جزیات کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ یعنی قرآن میں کلیات ہیں اور ان کی تشریح و توضیح حدیث میں کی گئی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں، اور ہم نے ذکر یعنی قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ آپ اس کو بطور آشکار یعنی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیان فرما دیں اور وہ فکر و تدبر کریں۔ دوسری طرف مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے کہ جو کچھ قرآن و سنت نبی میں بیان کیا گیا ہے اس میں کسی قسم کا فرق نہ کریں۔ متن قرآن اور اقوال رسول میں کوئی اعتبار نہیں، متن قرآن اور اقوال رسول میں کوئی امتیاز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ منشاء الہی کے مطابق ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں
ارشاد رب العزت ہے کہ رسول اپنی خواہش نفسانی کی بنا پر کچھ کلام نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ بہرکیف قرآن مجید کی آیات مجمل ہوں یا مطلق، ان سب کی شرح اور ان کی تنقید و تخصیص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی ہے۔ یعنی وہ چیزیں جنہیں قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے عام اور مطلق باتوں کی تخصیص و تعین حدیث میں ہوئی۔ چنانچہ جس چیز کو قرآن نے صراحت کے ساتھ معین نہیں کیا ہے، اس کو حدیث معین کرتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا ہے، لیکن اس کے ارکان و رکعات کی تعداد اور دیگر جزیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نماز تعلیم اور ارشاد کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو۔ یا قرآن کریم میں حج کا حکم ہے، مگر اس کی جزیات، احکام، مناسک اور اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پتہ چلتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ وراثت ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے احکام کو قرآن مجید میں کلی طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن جزیات حدیث سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن میں قاتل کے میراث سے محروم ہو جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں اس کی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ المختصر یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ حدیث کے بغیر آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ جس طرح کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو معلم ہیں، جو ٹیچر ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل ہمارے لیے حجت ہے، اور ہر قول اور فعل کے اوپر بشرطے کہ وہ صحیح طور پر ثابت ہو جائے، روایت اور درایت کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔